بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ، اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر، ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو تم، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ تم، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ کرتے وہ یہ، الا مگر قلیل تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر وہ، فعلوا کر لیتے، ما وہ، یوعظون نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا، وَإِذًا اور اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے انہیں، من لدنا اپنے پاس سے، اجراً ثواب، عظیما بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ہدایت دیتے انہیں، صراطاً راستے کی، مستقیما سیدھا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اگر ہم ان پر یہ حکم لکھ دیتے، اور اگر ہم ان پر یہ حکم لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ تو نہ کرتے، ما فعلوہ الا قلیل منہم تو تھوڑے سے تم میں سے تھوڑے سے افراد کے علاوہ کوئی نہ یہ کام کرتا، ما فعلوہ الا قلیل منہم تو تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے علاوہ کوئی یہ کام نہ کرتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اگر وہ کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، اور اگر وہ کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ ثابت قدمی والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور البتہ ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرماتے، اور البتہ ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرماتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ
لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے جب ان سے تقاضا کیا جاتا ہے دلیل کا، تو دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، دعویٰ یہ ہے۔ اور اس اتنے بڑے دعوے کے اوپر جب دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو وہ دلیل کا مطالبہ پیش نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل میں ایک جرم ہو گیا، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں سامری نے ایک بچڑا بنایا، اور اس میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی مٹی ڈالی، جس کے وجہ سے ایک چھوٹا سا کرشمہ بن گیا، اور وہ بے جان گائے کا بچڑا بچڑے کی آواز میں بولنے لگا۔ سامری نے لوگوں کو بہکا دیا کہ دیکھو جی تمہارا خدا تو یہ ہے، موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھول بھٹک کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور جو ہے وہ اپنا یعنی خدا کو تلاش کر رہے ہیں، خدا تو یہ ہے۔ سامری نے لوگوں کو بہکایا اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، پلٹ کے واپس آئے، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس موقع پر ان بنی اسرائیلیوں کے لیے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی یہ سزا مقرر کی گئی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ خودکشی کرو، اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ اپنے ان عزیزوں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ حکم نہیں تھا کہ تم اپنے خودکشی کرو، یہ حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ مطلب سزا یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو بچڑے کی پوجا کی ہے تو جن لوگوں نے کی ہے انہیں قتل کیا جائے، اور قتل وہ کریں جنہوں نے نہیں کی، اور منع بھی نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی عزیز رشتہ دار بچڑے کی پوجا میں مشغول ہوا تھا تو اس کو روکتے، اس کو منع کرتے۔ خود تو نہیں کی لیکن روکا بھی نہیں، تو حکم ہوا کہ بھئی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل بھی کیا، اور ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی اس واقعے کی وجہ سے مقتول ہوئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بھئی تم مصر چھوڑو، نکلو یہاں سے اور جاؤ ملک شام، واپس اپنے آبائی علاقے میں، اور اس آبائی علاقے کو قوت بازو سے فتح کرو۔ بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکلے، لیکن راستے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں کہیں، ایک وزادار آدمی، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، ایک وزادار آدمی، مروت والا آدمی، وہ الفاظ زبان پر لانے سے پہلے 70,000 مرتبہ سوچے گا، پھر بھی نہیں لے کر آئے گا۔ یہاں تک میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، تورات میں یہ عبارت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک مصر سے روانہ ہوئے اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا، تو آگے دریا تھا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر تھا، اور یہ درمیان میں پھنس گئے۔ آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر تلواریں، ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہے۔ تو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کیا کہا، ایسی بدتمیزی اور ایسی گری ہوئی زبان ان لوگوں نے استعمال کی کہ موسیٰ، کیا یعنی مصر میں قبریں نہیں تھیں جو تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں پہ لے کے آ گیا؟
یہ الفاظ تورات میں موجود ہیں۔ موسیٰ، کیا مصر میں مرنے کے لیے قبریں نہیں تھی جو تو ہمیں یہاں پہ اٹھا کے لے آیا؟ اب کیا کریں بتا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ ہم تو تجھے پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمیں مصر میں رہنے دے، ہم مصریوں کی خدمت کرتے رہے، کم از کم زندہ تو رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں مروانے کے لیے لے کر آ گیا۔ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہاں ان منافقین کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے جیسا عمل کیا سب کو معلوم ہے، تاریخ میں محفوظ ہے۔ اب ہم یہ حکم اگر جاری کر دیتے، اگر یہ حکم ہم جاری کر دیتے کہ چلو بھائی جیسے اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا اور ہم نے ان کے اوپر حکم دیا تھا، جاری کیا تھا، تم کو بھی ہم یہ حکم دیتے ہیں کرو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل، تو یہ منافقین اس حکم پر کبھی عمل درآمد نہ کرتے۔ یا ہم ان سے یہ کہتے کہ چلو بھائی اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی اور ملک میں جاؤ اور وہاں جا کر عبادت کرو اور وہاں جا کر بس جاؤ اور آباد ہو جاؤ، تو یہ منافقین کبھی نہ کرتے۔ سمجھ لیجئے گا بات اچھی طریقے سے، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے وہ منافقین ہیں، کہ اگر منافقوں کو ہم یہ حکم دیتے تو وہ اس حکم پر عمل کبھی نہ کرتے۔ اس خطاب کا تعلق ان مسلمانوں سے نہیں ہے جو مخلص مسلمان تھے، اس لیے کہ جو مخلص مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاد میں نکلو تو وہ نکلے، اور جہاد میں جو بھی آدمی نکلنے والا ہے اس کو یہ یقین تو نہیں ہے کہ پلٹ کے واپس آئے گا۔ وہ جانتا ہے ممکن ہے دشمن کی گولی لگے میں واپس پلٹ کے نہ آ سکوں، کوئی دشمن تلوار سے تیر سے میرے پر حملہ کرے میں پلٹ کے واپس نہ آ سکوں، کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر خطاب مسلمانوں سے ہوتا تو مسلمان تو نکلے تھے اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ خطاب مسلمانوں کو ہوتا تو مسلمانوں نے تو اپنے وطن کو چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا، ہجرت کر کے یہاں مدینہ منورہ آئے تھے، اور یہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی تھی، اپنے وطن کی، اپنے دین کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے رب کی عبادت کرنے کی خاطر ان لوگوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور 2 مرتبہ ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ تو اپنا گھر چھوڑ چکے تھے، اور ایسے نہیں چھوڑا تھا اپنا گھر، اپنا وطن ایسے نہیں چھوڑا تھا، جو کچھ تھا سب کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جو جائیداد تھی جائیداد چھوڑ دی، جو پیسہ تھا پیسہ چھوڑ دیا، اور کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے آنے، صرف سوائے تن کے 2 کپڑوں کے، جو جسم کے اوپر 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے بس وہی تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ حضرت صہیب رومی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جس وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے نکلے تو مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا، اور ایک جگہ پہ پہنچ کے جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی چلے جاؤ گے، ایسے نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں مجھ سے زیادہ ماہر نشانے باز کوئی نہیں ہے، میں جو نشانہ لیتا ہوں نا تو میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، اور میرے پاس ترکش میں ابھی کافی سارے تیر ہیں، جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، یہ تم جانتے ہو، اس لیے میرا پیچھا نہ کرو، مجھے جانے دو۔ کہا جی ایسے نہیں جانے دیں گے۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ میرا جو مال میرے گھر میں فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے وہ جا کے تم سارا لے لو، میں نے تمہیں دیا، مجھے جانے دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب کا راستہ چھوڑ دیا، جا کر جو ہے وہ وہاں پہ گھر میں جو سامان پڑا ہوا تھا، جو پیسہ پڑا ہوا تھا، سب کا سب جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ، انہوں نے اپنا جو گھر چھوڑنا تھا وہ تو چھوڑا ہی چھوڑا، جائیداد تو چھوڑی، اپنی مال بھی چھوڑ دیا،
کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ اگر وہ چاہتے تو وہی کہتے کہ نہیں صاحب مال تو میں نہیں دوں گا، تم نے جو کرنا کر لو، نہیں جاؤ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ یہ مخلص لوگ تھے، یہ مخلص لوگ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صاحب جائیداد، زمین کے پیچھے لوگ مرتے ہیں اور خود نہیں مرتے، دوسروں کو بھی مارتے ہیں۔ میری زمین، میری جائیداد، میرا پلاٹ، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، ایک ایک انچ کے پیچھے لڑائیاں ہوتی ہیں، سٹے آرڈر آ جاتے ہیں، ہوتے ہوئے کام رک جاتے ہیں کہ جی اس نے 1 انچ زمین میری لی ہے، ایک ایک انچ کے پیچھے قتل و غارت گریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا وطن چھوڑا، اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنی جائیداد جو بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ خریدی، وہ جائیداد چھوڑ دی۔ کس کے نام کے اوپر؟ اللہ کے نام پر۔ مال چھوڑ دیا اپنا، عزیز و اقارب چھوڑ دیے اپنی گلیوں کی یادیں، محلے، علاقے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ مخلص لوگ تھے۔ اس لیے اس آیت میں خطاب ان مخلصین سے نہیں ہے، یہاں خطاب ان منافقین سے ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اگر ہم ان کو حکم دیتے نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، یعنی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرو، انہوں نے نہیں کرنا تھا، انہوں نے نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے، آپ کبھی ذرا غزوات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوات میں منافقین کی شرکت سب سے کم رہی ہمیشہ۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بہانہ کیا بنایا؟ لو جی ہمارا مشورہ تو مانا نہیں، جن کا مشورہ مانا ہے پھر انہی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم تو نہیں جاتے ساتھ۔ یہ ساتھ نہیں گئے تھے۔ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ بہت سارے منافق پیچھے رہ گئے تھے، ایسی باتیں کی تھی ان لوگوں نے کہ الاوان والحفیظ، انسان کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یا خدایا یہ لوگ مسلمان تھے، ظاہری طور پر اگر اسلام کا نام لیتے تھے تو اسی کی لاج رکھ لیتے۔ تو اس لیے یہ خطاب منافقین کو ہے، مخلص مسلمانوں کو نہیں ہے۔ انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے مال کو اللہ کے نام پہ بے دریغ خرچ کیا، اپنے گھروں کو، جو اپنے وطنوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ حکم منافقین کو ملتا تو چند افراد ہی کرتے، اور وہ چند افراد بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے، وہ چند افراد بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے۔ اس لیے ایک مسلمان کا شیوا ہے، ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ جو حکم آ جائے اس حکم پر عمل کر لے۔ زبانی طور پر جو دعوے ہیں اس کے ساتھ میں مسلمان، میں عاشق رسول، میں کلمہ کو، میں فلاں، ان دعووں کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسان اس دعوے پر عمل درآمد نہ دکھائے، کر کے دکھائے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے، مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، دیکھیں دلیل دیتا ہوں آپ کو، دلیل یہ ہے میں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ حرام سے پاک کر لیا، میں نے اپنی زندگی کو نبی اسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیا، میں نے اپنے جسم، اپنی وضاقتہ کو نبی اسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیا، میں نے اپنی عبادات میں نبی علیہ السلام جیسا سوز و گداز پیدا کرنے کی کوشش کر لی، میں نے جو ہے وہ عبادت میں لذت محسوس کرنی شروع کر دی۔ تو یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ان منافقین کو، چند لوگ ہی کرنے والے ہوتے، مخلص مسلمان تو پہلے سے ہی اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر خطاب مخلص مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ان منافقین سے ہے جنہوں نے
ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن حقیقت میں وہ کلمہ گو نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ وہ کام کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا. یہ اخلاص کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کرتے، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آتے، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا فرماتے، ہم ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرماتے. لیکن ان منافقین نے ایسا کیا نہیں. ان منافقین کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلوں کو یعنی وہ اہمیت دینی چاہیے تھی جو ان کا حق بنتی ہے. صرف زبان سے انسان دعوے کرتا رہے، دعووں سے بات تھوڑی بنتی ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے انسان کو. دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں، ان دعووں کو لے کر کیا کیا جائے. اس لیے اللہ نے صرف دعوے کو معتبر نہیں سمجھا، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل کا تقاضا کیا. دلیل لے کر آؤ، تمہارا دعویٰ یہ ہے، دلیل لے کر آؤ. دلیل کیا تمہارے پاس؟ اگر دلیل لے آئے تو اب دلیل کو پرکھا جائے گا کہ دلیل ٹھیک ہے یا دلیل غلط ہے. اگر دلیل ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہو گیا، پاس ہو گئے. اور اگر دعویٰ اتنا بڑا اور جو دلیل لے کر آئے وہ بالکل بیکار قسم کی دلیل لے کر آئے، دعویٰ مسترد ہو جائے گا، اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول متعین کر دیا ہے. اصول یہی ہے کہ یہ منافقین شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں مخلص نہیں ہیں. انہیں کوئی سخت حکم آ جائے نا، تھوڑا سا سخت حکم آ جائے تو یہ فوراً عذر معذرت بہانے اور ہیلے حوالے کرنے لگے. یہ کہیں صاحب نہیں جی چونکہ چنا کے میں یوں میں وہ میں اس طرح سے میں مصروف، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس فرصت نہیں، یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، خطاب جو ہے وہ منافقین سے ہے. اور ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور منافق کا کام یہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتا. ٹال مٹول سے، ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ کام لیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اسے احکامات پر عمل کرنے کی مشقت نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ مشقت تو ہے نا اعمال کے اندر، مشقت تو ہے اعمال کے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل تمہیں پیش کرنی پڑے گی. اگر تم نے اس دعوے کی دلیل پیش کر دی ہم تمہیں فائدہ دیں گے، تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے، تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کریں گے اور تمہارے اوپر نظر کرم کریں گے. تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی لے کر آؤ تاکہ دعویٰ دلیل کے مطابق ہو جائے. اور تمہارا یہ کہنا کہ صاحب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارا کہنا ٹھیک ہو جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا